اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ واو عاطفہ ہے، اس کا معنی اور، لا یہ لام تاکید ہے، اس کا معنی ضرور کر سکتے ہیں، البتہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان یہاں شرطیہ ہے اس لیے اس کا معنی اگر ہے۔ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ ان کا جو لفظ ہے یہ بعض اوقات شرطیہ ہوتا ہے، نافیہ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات انا کی جگہ پر بھی آ جاتا ہے، تو یہاں یہ شرطیہ ہے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، اتیتا آپ لے آئے، الذین ان لوگوں کے پاس، اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے ہیں۔ ویسے اتیتا کا معنی ہوتا ہے آپ آئیں، لیکن یہاں اتیتا کے معنی آپ لے آئیں اس لیے کیا ہے کہ آگے اس کی ایک پریپوزیشن آ رہی ہے۔ عربی کے اندر پریپوزیشن کو سیلا کہتے ہیں۔ بکل آیتن کے شروع میں جو با ہے نا، یہ اتیتا کا سیلا ہے، پریپوزیشن ہے۔ اس با کی وجہ سے اتیتا کا معنی کریں گے ہم اگر آپ لے آئیں۔ وَلَئِن اور البتہ اگر اتیتا آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے پاس، اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب، ان کے پاس آپ لے آئیں، بکل آیتن ہر نشانی ہر دلیل بھی آپ لے کر آ جائیں ان کے پاس، ما نہیں تابعو وہ پیروی کریں گے، قبلتا کا آپ کے قبلے کی، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ سے حسد کرتے ہیں اور اپنے غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں، وہ کبھی بھی آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما اور نہ ہی انت آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کی۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، آپ اب ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، وما اور نہ ہی بعضهم ان کا بعض، یعنی ان کا ایک گروہ، بتابعین پیروی کرنے والا ہے، قبلۃ بعض کے قبلے کی، یعنی دوسرے گروہ کی۔ مراد یہاں سے یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہود یہ نصارہ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نصارہ جو ہیں یہ یہود کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ ویسے تو دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن ان کے قبلے میں فرق ہے۔ یہود کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کے پاس جو صخرہ ہے، ایک چٹان ہے، چٹان، اس چٹان کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، صخرہ بیت المقدس کہتے ہیں۔ اسے پیغمبر جو ہے اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، معراج کی رات شاید جبریل امین علیہ السلام نے بھی اپنی براق اسی چٹان سے باندھی تھی، تو وہ صخرہ بیت المقدس، یہود اس کو قبلہ سمجھتے ہیں، جبکہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ بیت المقدس کی مشرقی جانب کو قبلہ سمجھتے ہیں، جہاں شاید حضرت مریم علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی شاید ادھر ہی ہوئی تھی۔ تو یہ جو یہود اور عیسائی ہیں، ان کا تو آپس میں قبلہ نہیں آپس میں ملتا، یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو ان کا نبی علیہ السلام پر یا امت مسلمہ پر اعتراض تو بیجا ہے۔ وما بعضهم اور نہیں ہے ان کا بعض، بتابعین پیروی کرنے والا، قبلہ بعض کے قبلے کی، یعنی ان کا ایک گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر، پیچھے جس طرح وَلَئِنْ أَتَيْتَ تھا اسی طرح وَلَئِنْ ہے یہاں، اتبعت آپ پیروی کریں، اور اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم ان کی خواہشوں کی، من بعد اس کے، ما جو جاءک آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم علم، آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، انکا تو بے شک آپ، اذن تب، یعنی اس وقت، لم البتہ، من الظالمین ظالموں میں سے ہو جائیں گے، لمن الظالمین ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہودیوں یا عیسائیوں کی پیروی نہیں کرنی، اصل میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ امت مسلمہ، آپ کے پاس اسلام نے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں علم پہنچا دیا ہے، اب آپ نے اس علم کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر آپ پھر بھی ان کی پیروی کریں گے تو آپ ظالم ٹھہریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ لوگ، آتیناہم جن کو ہم نے دی ہے، الکتاب کتاب، یعنی اہل کتاب، یعرفونہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما جس طرح یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو،
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ان میں وہ جو نشانیاں انہوں نے اپنی کتاب تورات و انجیل وغیرہ میں پڑھی تھیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پوری اچھی طرح انہوں نے دیکھ لی ہیں کہ واقعتاً یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں ان میں سے اپنے بیٹوں کو بڑی آسانی سے پہچان لیتا ہے، اسی طرح یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی ہیں، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا، لیکن صرف اپنی حسد اور غرور کی وجہ سے آپ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ یہ لام بھی تاکید کا ہے، یکتمون چھپاتے ہیں، الحق کا حق کو، وَهُمْ یہ واو حالیہ ہے جس کا معنی حالانکہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں، يَعْلَمُونَ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ایک گروہ اس لیے کہا کہ ان میں سے ایک گروہ کلمہ بھی پڑھ چکا تھا، یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی یہودی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، عیسائیوں میں سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی ایک مسلمان ہو چکے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اس قسم کے کئی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ وہ حق کو چھپاتا ہے، اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ الحق، یہ حق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یہ جو حق ہے قبلہ بیت اللہ کو بنانا، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا، اس لیے، لا تکوننا، یہ فا جزائیہ، اس لیے لا تکوننا، ہرگز نہ ہو جائیں آپ، یہ جو آخر میں نون مشدد ہے نا لا تکوننا کے، اس کا معنی ہے ہرگز، لا تکوننا، ہرگز نہ ہو جائیں آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، جس طرح یہودی اور عیسائی یہ شک کی بیماری میں مبتلا تھے، آپ شک کی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔